ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو مختلف مکاتب فکر کے مذہبی رہنماؤں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ ملتمس ہوں سید جعفر کاظمی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، کہتے ہیں سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری
ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے سا بنایا تجھے جملہ صف سے خود سجایا تجھے جملہ صف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سدرۃ المنتہا رہے گزر میں تیری قاب قوسین کی دے سفر میں تیری قاب قوسین کی دے سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین آواز بلندر صلوات تمام معزز شرکا کو ایک بار پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت المسلمین کانفرنس میں افتتاحی گفتگو کے لیے میں ملتمس ہوں مجلس وحدت المسلمین صوبہ شمالی سینٹرل پنجاب کے صدر سید علی اکبر علامہ سید علی اکبر کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس کانفرنس سے افتتاحی گفتگو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. صلوات پڑھ دیجیے محمد علی محمد. برادران ایمانی خداوند عالم کے دربار میں سر وسجود ہوں کہ خدا نے آج اس عظیم علمی فکری روحانی ایمانی اس کانفرنس میں اظہار خیال کرنے کا یہ شرف عطا فرمایا جہاں پر ایک خوبصورت ترین عشاقان نبی و آل نبی کا ایک بہترین گلدستہ سجا ہوا ہے اور یہ گلدستہ تمام
عالم کفر کو پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری ہر سازش انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوگی، اور وحدت امت میں اوپر انشاءاللہ ہر زمانے میں، ہر حال میں، ہر وقت انشاءاللہ عشق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں محبوب کی شان بھی بیان فرمائی ہے، اپنے محبوب کے دربار میں آنے کا احترام و ادب بھی بیان فرمایا ہے، امت کی ذمہ داریوں کو بھی خدا عالم نے بیان فرمایا ہے، تاکہ یہ امت نہ شان میں کمی کرے، نہ محبوب خدا کے احترام میں کمی کرے، اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتے۔ اگر ہم محبوب خدا کی شان کے حوالے سے بات کریں تو خداوند عالم اپنے محبوب کے متعلق قرآن مجید میں جہاں پر بھی گفتگو کرتا ہے، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر کہہ کر، ان القاب کے ساتھ خطاب کر کے تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو باقی انبیاء سے جب بھی میں نے کلام کیا، میں نے کبھی یا کہا یا آدم، کبھی کہا یا نوح، کبھی کہا یا ابراہیم، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی ہے تو میں القاب کے ساتھ پکار کے بتا رہا ہوں کہ میرے محبوب کا مقام تمام انبیاء سابق سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ جب احترام کی باری آئی تو پھر خود صاحبان ایمان کو خدا عالم نے مخاطب کر کے فرمایا، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، اے میرے محبوب کی رسالت پر ایمان لانے والوں، تمہارے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں میرے محبوب کے پاس آنے کے۔ مثلا کیا ہے؟ جب بھی آؤ میرے محبوب کے قدم سے قدم تمہارا آگے نہ بڑھے، میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنوں کو پکارتے ہو۔ پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم جیسا نہیں، یہ صرف اللہ کا محبوب ہے۔ جس طرح اللہ خود لیس کمثلہ شیء ہے، اسی طرح خدا کی مخلوق میں خدا کا محبوب بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی کائنات میں مثال نہیں ہے۔ یعنی احترام بیان فرمایا، اور پھر محبوب خدا کے کام خداوند عالم نے بیان فرمائے۔ ان کاموں میں ایک کام تھا یأمرہم بالمعروف، میرے محبوب کا کام کیا ہے؟ یہ تمہیں اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ وینہاہم عن المنکر، یہ تمہیں برائی سے روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، یہ تمہارے لیے تمام کائنات کی پاکیزہ چیزیں حلال کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَيُحَرِّمُهُمُ الْخَبَائِث، کائنات کی ساری ناپاک چیزیں تمہارے اوپر حرام کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ میرا محبوب اتنا عظمت والا ہے، جن بوجھوں کے نیچے تم دبے ہوئے ہو، جو توق تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، جو بیڑیاں تمہیں آج تک جکڑے ہوئے ہیں، کوئی قبیلہ اس قبیلے سسٹم کے اندر، علاقائیت کے اندر، لسانیت کے اندر، فرقہ واریت کے اندر، ان تمام بیڑیوں کو کاٹ کے، ان تمام توقوں کو توڑ کر میرا محبوب تمہیں آزاد انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ سامعین محترم، اب اگر ہم واقعاً آزاد انسان ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، پروردگار ہم تیری مخلوق ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب سے عشق کرنے والے ہیں، تیرے محبوب کی سیرت اور سنت پر چلنے والے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اختلافات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج خود محبوب خدا کی امت، محبوب خدا کا کلمہ پڑھنے والے، جن کو آپس میں بھائی چارے کی ایسی فضا قائم کرنی چاہیے تھی جو عالم کفر کے لیے مثال ہوتی کہ واقعاً اگر امتی ہیں، عاشق ہیں تو محبوب خدا کے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ آپس میں محبوب خدا کی امتی دست و گریباں ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ان بحثوں میں ہم پڑے جو ویسے ہمارے لیے نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے تو اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا تھا، قل، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک کلمہ مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم دونوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کراتے۔ اگر ایک کلمہ مشترک ہوئے تو ہمارے درمیان وحدت و اخوت ہو سکتی ہے، ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ۔ تو ہم مسلمانوں کے اندر تو 99% آپس میں مشترکات تھے۔ کیا وجہ ہے کہ 99% مشترکات کو جو ہے پس پشت ڈال کر 1% اختلافات کو اتنی ہوا دی گئی کہ آج امت مسلمہ دست و گریباں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ہم نے آج کی
پیغمبر اعظم، عشق پیغمبر اعظم کانفرنس میں ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. کہاں سے وار ہوا، کس نے وار کیا، کون سے وہ پوشیدہ ہاتھ تھے جو امت مسلمہ کو آپس میں دست و گریباں کیے ہوئے ہیں. کیا وقت زبانی یہاں بیٹھ کر ہم اتحاد و وحدت کی بات کریں اور یہاں سے باہر نکلے ہوں فراموش کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ عشق پیغمبر اعظم ہمارے اوپر ہر حال، ہر لمحہ، ہر آن حاوی ہونا چاہیے. ہم جس طرف سے چلیں، عشق پیغمبر ہماری گفتگو عشق محبوب خدا سے لبریز ہونی چاہیے. ہمارا کردار عشق محبوب خدا سے لبریز ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل، حتیٰ کہ ہمارا تمام مسلمانان عالم کا آپس میں مل جل کر بیٹھنا، یہ حسرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر ان کی حسرت ہے تو کیا وہ اچھا امتی ہے جو ان کی حسرت کو پورا نہ کر سکے؟ یہ آج کی اس کانفرنس میں ہم نے سوچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان ہاتھوں کی طرف، ان ہاتھوں کو بھی پہچاننا ہے جو اس امت مسلمہ کو دست گریباں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بالخصوص حالیہ 3-4 مہینے کے اندر جو سرزمین پاکستان پر جو ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر تھا، اس ملک کے اندر جو مسلم پاکستان بنایا گیا تھا، اس ملک کے اندر جو تفرقہ بازی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے، آج جتنا بھی خوبصورت گلدستہ اس ملک کے اندر، یہاں اس حال کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمام مکاتب فکر کا ہم سب نے اس کو غور کرنا ہے کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں کہ جب ملک کے اندر پہلے سے ہی نامنی ہو، عدم استحکام ہو، جو ہر حوالے سے ملک جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہو، ایسے عالم میں جو قوت تفرقے کی آگ جلانا چاہ رہی ہیں، ان قوتوں کو جب تک نہیں پہچانیں گے، نہ اس ملک کے اندر امن آئے گا، نہ اس ملک کے اندر مسلم پاکستان اور سارے مسلمانوں کے آپس میں اتحاد و وحدت قائم ہوگی، اور نہ ہی اس ملک کے ہم دشمنوں کو پہچان سکیں گے اور نہ ان کا مقابلہ کر سکیں گے. آج کی اس پیغمبر اعظم کانفرنس میں انشاءاللہ ہم اپنے اللہ سے اور خدا کے محبوب سے یہ عہد کر کے انشاءاللہ جائیں گے کہ ہم ہر وہ آواز جو اس ملک کے اندر تفرقہ بازی کو ہوا دینے کی کوشش کرے، اس کو انشاءاللہ دبائیں گے، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، اور ہر وہ آواز جس ملک کے اندر محبت، امن، اخوت، عشتی کا پیغام لے کر آئے، انشاءاللہ ہم اسے سینے سے لگائیں گے، تاکہ ہمارا ملک یہ ایک بہترین مسلم پاکستان، بھائی چارے والا پاکستان، ایک دوسرے کو برداشت کر کے رہنے والا پاکستان، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تمام اغیار کی سازشوں کو ناکام کرنے والا پاکستان بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب علامہ مفتی گلزار نعیمی صاحب، سربراہ جماعت اہل حرم پاکستان، مرکزی نائب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان تشریف لائے ہیں. ان کو دل کی اثاں گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان مولانا محمد ادریس خلیل صاحب، جو کہ صوبائی ناظم اعلیٰ ہیں جمعیت اہل حدیث کے PK سے، اور صوبائی نائب صدر ہیں ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے، وہ تشریف لائے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ سخن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مختصر وقت کے لیے گزارش کرتا ہوں شاعر جناب سید تنویر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کچھ نعتیہ اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ان اشعار سے پہلے ایک شعر نعت کے حوالے سے کہ میں کہاں میری مشت خاک کہاں، میں کہاں میری مشت خاک کہاں، اور نعت رسول پاک کہاں. میں کہاں میری مشت خاک کہاں، اور نعت رسول پاک کہاں. اب دامن وقت میں کیونکہ گنجائش کم ہے، اسی میں مختصر کر کے یہ عام تمام حضرات جو اس نظر میں تشریف لائے ہیں، تو اس کی وجہ جو اصل میں عشق رسول ہے. عشق رسول آپ کو جہاں تک کھینچ کر لایا ہے. تو یہ ایک آپ کے لیے 4 مصرے کہ ان کی الفت کی جو خیرات لیے بیٹھے ہیں، ان کی الفت کی جو خیرات لیے بیٹھے ہیں، دل میں ایک نور کی مشکات لیے بیٹھے ہیں. ان کی الفت کی جو خیرات لیے بیٹھے ہیں، دل میں ایک نور کی مشکات لیے بیٹھے ہیں. اور ان کی محفل میں کچھ اشعار کی صورت تنویر
ہم بھی گلدستہ جذبات لیے بیٹھے ہیں. اور یہ 4 مصرے جو پڑھوں گا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حمد رسول بھی ہے اور مدح اہل بیت بھی. تو ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کی حلقہ بگوشی میں جو ستارے ہیں، نبی کی حلقہ بگوشی میں جو ستارے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ روشنی کے دھارے ہیں. نبی کی حلقہ بگوشی میں جو ستارے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ روشنی کے دھارے ہیں. اور نبی کے سارے مصاحب ہیں لائق تعظیم، نبی کے سارے مصاحب ہیں لائق تعظیم، اور نبی کی آل کے در کے غلام سارے ہیں. ذرا درود پڑھ لیجئے بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد. اور بس آخر میں نعت کے چند اشعار کہ جانے بزم کل موجودات کی کیا بات ہے، جانے بزم کل موجودات کی کیا بات ہے، اور رشک کل حسن تخلیقات کی کیا بات ہے. جانے بزم کل موجودات کی کیا بات ہے، اور رشک کل حسن تخلیقات کی کیا بات ہے. چیئرمین البصیرہ مرحوم سید ثاقب اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول آویزاں کیا گیا ہے کہ مشترکہ دشمن کا مقابلہ اتحاد کے بغیر ممکن نہیں. اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان صوبائی ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث، نائب صوبائی صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان حضرت مولانا محمد ادریس خلیل صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور آج کے عنوان کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آج کا یہ اجتماع ہمارے محمد پیارے امام اعظم، پیغمبر اعظم، قائد اعظم، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے بنو نوع انسان کی رہنمائی اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ہمارے دین کی دعوت محبت، وحدت اور خیرخواہی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ہمیں اس نہج پر کون لایا؟ ہمیں اپنے اس دشمن کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ
اس دشمن نے ہمارے دین کو بھی، ہماری معیشت کو بھی اور ہمارے ماحول کو بہت ہی خراب کیا۔ آج جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے سٹیج کے گلدستے پر تمام فرقوں کے لوگ مل کر بیٹھیں۔ جب یہ آپس میں بیٹھیں گے تو ان کی آپس میں محبت، اخوت اور وحدت قائم ہوگی، اور وہ دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک گلدستے میں ایک سٹیج پر بیٹھ جائیں۔ ہمیں اس دشمن کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ اس دشمن نے مسلمانوں کی جڑوں کو کوکلا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم پر جو حکمران مسلط ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو چھوڑ کر اغیار کی غلامی میں چلے گئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی غلامی میں چلے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن کے الفاظ میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑا، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منہ موڑا، اس کی معیشت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ آج ہمارے ان حکمرانوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو آپس میں، فرقوں میں اور ایک دوسرا کا دشمن بنا کر خود اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں اس دشمن کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اس دشمن کو پہچانیں گے نہیں اور ہم اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں لائیں گے، ہم جب ایک دوسرے کو غلط القابات سے پکاریں گے تو ہم کبھی بھی وحدت اور خیر خواہی کے دین پر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، تب ہی ہم دنیا کی عظیم قوت بھی بنیں گے، عظیم قوم بھی بنیں گے۔ یہ تب ہوگا کہ ہم میں، تمام فرقوں میں محبت ہو، وحدت ہو، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے کا، یہی جو ہے اتفاق اور محبت کا راستہ ہے۔ کیونکہ اسلام ایسا دین ہے کہ وہ ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم کسی مسلمان کو پھر کافر نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ
اس نے ایک جہاد میں جب وہ اس کے اوپر نہیں، یہ کسی اور صحابی کا میرے خیال میں واقع وہ، لیکن کچھ وہ میرے ذہن میں اس طرح آتا ہے کہ جب اس کو مارا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ نے اس کو کیوں مارا؟ تو اس نے کلمہ کہہ دیا تھا. اس نے کہا اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ کہہ دیا. اس نے کہا نہیں، آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا. آج کلمہ گو مسلمان کی مسجد میں جا کر بموں کے دھماکے کر رہے ہیں. میں مسجد وحدت المسلمین اور ملی یکجہتی کونسل کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک مجلس کا اہتمام کیا جس میں تمام مقاد فکر کے علماء کو بیٹھنے کا موقع ملا. اور آخر میں اللہ رب العزت سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسلام کا یہ آفاقی پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. ایک دوسرے کو باطل پر ثابت کرنے کی روش نے بہت سی مصیبتوں کو جنم دیا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. منہاج القرآن انٹرنیشنل کی نمائندگی کرتے ہوئے وفاقی دینی بورڈ نظام المدارس پاکستان پنجاب اور آزاد کشمیر کے صدر علامہ صاحبزادہ محمد نفیس القادری صاحب تشریف لائے ہیں. آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے ملتمس ہوں علامہ محمد اقبال بہشتی صاحب، آپ رکن شورا ہیں مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقال الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہت شکریہ محترم اور قابل قدر آپ حضرات کہ آپ تشریف لائے اور اس عظیم کانفرنس میں اپنی شرکت کی. یقیناً ہر سال ملی یکجہتی کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے یہ ایک بہترین موقع فراہم کیا جاتا ہے جس میں سب دوست آپس میں بیٹھ کر اس عظیم ہستی اور فخر موجودات اور وہ ہستی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ چونکہ علماء کرام موجود ہیں ان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. رسول گرامی اسلام موجودات میں سب سے عظیم موجود، اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے عظیم ہستی اور فخر کائنات سید الانبیاء والمرسلین، وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب، اگر تمہارا آنا اور تمہیں لانا مقصود نہ ہوتا
تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وہ عظیم ہستی جو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ایک مختصر لفظ ہے، لیکن اس میں جو معنی ہے وہ ہمارے الفاظ نہیں بلکہ ہمارے تصورات سے بھی بڑھ کر ہے۔ رحمت ہے ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے، تمام موجودات کے لیے رحمت ہے۔ وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ہستی بہترین نمونہ زندگی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انہیں واقعاً اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنائیں۔ افسوس ہم نے اپنے لیے مختلف مثالیں، مختلف اسوہ اور مختلف نمونے ترتیب دیے ہیں۔ ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کی۔ آج اگر مسلمان اپنے انفرادی زندگی میں، اپنے اجتماعی زندگی میں، اپنے سیاسی زندگی میں اور اپنے تمام پہلوؤں میں اگر رسول گرامی اسلام کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، اسوہ حسنہ قرار دیں، جو کہ قرآن مجید کا حکم ہے ہم سب کے لیے، تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ صدر اسلام کہ مسلمانوں کی کامیابی کا ایک ہی راستہ کہ ان کے لیے قانون کتاب الہی قرآن مجید تھا، اور ان کے لیے رہنما، استاد، اسوہ وہ رسول گرامی اسلام کی ذات گرامی تھی۔ جب جب مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور رسول گرامی اسلام کو اپنی عملی زندگی میں، زبانی تو ہم کہتے ہیں، روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اپنے انفرادی اجتماعی زندگی میں، خصوصاً مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں اگر ہم اس اصول کو اپنائیں تو یقیناً آج بھی اسلام میں یہ طاقت ہے، آج بھی قرآن میں یہ طاقت ہے، آج بھی مسلمان میں یہ طاقت ہے کہ یہ پوری دنیا پر عادلانہ حکومت قائم کر سکتے ہیں اور دنیا کو اس تاریکی سے، اس ظلمت سے، ان گمراہیوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اور البتہ ہم مایوس نہیں، مسلمہ احادیث و روایات ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کے عقلوں سے پردے ہٹ جائیں گے اور مسلمانوں کے دل قرآن اور رسول خدا کے تعلیمات سے روشن ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب مسلمان رسول خدا کو اسوہ حسنہ بنا کر عملاً اسوہ حسنہ انشاءاللہ پوری دنیا پر ایک عادلانہ نظام قائم کریں گے۔ ہمارے مسائل انفرادی مسائل ضرور ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سیاسی انحطاط اور سیاسی کمزوری ہے پوری دنیا میں، اور یہ تب ہی برطرف ہو سکتا ہے اور ہم تب ہی دنیا کے سرور بن سکتے ہیں کہ ہم عملاً رسول خدا کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی مشہور و معروف شخصیت، قابل احترام، عزت و احترام کے قابل، تحریک جوانان پاکستان کے رہنما محترم جناب محمد عبداللہ حمید گل صاحب۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी। नामदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, स्टेज पे बैठे कायदीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा की तरह मिली यकजहती कौंसिल ने एक यकजहती का मुज़ाहरा किया और एक ऐसे मौजू पे किया जो कि हमारे दिलों के और हमारे ईमान के जो बुनियादी जुज़ है उसका हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, मुंतज़मीन हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज के दिन में जो कि एक इंतहाई अहम दिन भी है, और साथ ही साथ ये है कि जब मैं देखता हूँ अपने बड़े भाई प्रोफेसर साकिब अकबर रहमतुल्लाह को, तो हर बार एक पता नहीं अजीब सी तशनगी रह जाती है कि शायद उनके साथ कुछ और वक्त गुजारा होता, कुछ और इल्म सीखने का मौका मिलता। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन इत्तेहाद उम्मत महवर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का महवर बन चुका है। पाकिस्तान की जब पैदाइश हुई तो वो उसी इश्क़ की बुनियाद के ऊपर हुई। वो इश्क़ जो मुसलमान जो बसते थे, हिंद के मुसलमानों का इश्क़ था इस्लाम के साथ, अल्लाह के रसूल से, कुरान के साथ, उस इश्क़ के नतीजे में पाकिस्तान का जन्म होता है। और वो जन्म जो है वो खाली सिर्फ़ इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान सिर्फ़ एक ख़ित्ता ज़मीन लेना था, बल्कि एक ऐसे नज़रिए को लेके आगे बढ़ना था जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दिया था, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम एक ख़ित्ता ज़मीन हासिल कर पाए। ला इलाहा की बुनियाद के ऊपर ये ज़मीन का टुकड़ा हमें मिला। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम हमने अपनाना था, जो कि इंसानियत के लिए पैगाम अमन और सलामती था, जो एक मुआशरे के अंदर बैलेंस कायम करने का निज़ाम था, आज तक हम उसके हसूल में कामयाब नहीं हो पाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका के मुतल्लिक तो ज़ाहिर है अबद से शुरू हो जाए अज़ल तक तो मेरे ख़्याल में काम नहीं बनेगा और उनकी तारीफ़ नहीं बयान की जा सकती। लेकिन अहले बैत और जो खुलफ़ाए राशिदीन का एक वक्त, एक सुनहरा वक्त, और जो अमली ज़िंदगी के अंदर उन्होंने मिसालें कायम की, वो यकीनन हर के लिए एक मशअल राह है, और उसको अपनाए बग़ैर हम शायद एक मुकम्मल इंसान न बन पाएँ। और जो इल्म कामिल है उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात की तश्कील की गई, आपके लिए और मेरे लिए तो की नहीं, इसलिए जिसके लिए की गई उसने अपना सब कुछ दे दिया। हद यह है कि वो दुआ भी दे दी जो एक नबी, एक रसूल को दी जाती है, जो कि कबूल होती है, और अपने बेटे की ज़िंदगी मांगने के बजाय उन्होंने वो उम्मतियों की जो है बख्शिश के लिए रख ली। फ़ैसला आपने और मैंने करना है कि जब हम उस पार जाएंगे पुल सिरात के, और वहाँ वो ज़ात मुबारका जिनके साथ हमारा इश्क है वो खड़े होंगे, तो क्या हम ये कहलाने के काबिल होंगे? क्या हम सच्चे आशिक रसूल बन सकेंगे? क्या हम वो उम्मती अपने आप को दिखला सकेंगे जिसने उनकी उसवा-ए हसना के ऊपर लब्बैक कहा और अमल किया? फ़ैसला हमने अपने गिरबानों में झांक के करना है। देखना है आज उस बात को कि अगर हम हर साल, मैं पिछले साल भी यहाँ कह के गया था और आज फिर कह रहा हूँ, कि अगर हम हर साल अपनी बाशऊर ज़िंदगी जो कि 18 साल के बाद शुरू हो जाती है, अगर उसके दौरान एक सिफ़त मुबारक अगर हम अपना लें तो यकीन माने कि हमारे लिए जन्नत का टिकट जो है वो कंफर्म है। लेकिन ये फ़ैसला हमने करना है कि क्या हम उस टिकट के अहल हैं, क्या हम वो जन्नत में जाने के लिए वो उम्मती बनने के काबिल हैं। और आज जो एक मुश्तरका पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक महाज, एक जंग, एक अजीब कैफियत, तफरकाबाजी जो शुरू है, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात हैं। और पीर खालिद साहब यहाँ क्योंकि तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनकी
मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, लियाकत बलोच साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि आज हमें ये गौर करने का वक्त है। और आज भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ बहुत बहुत रोमा बैठे हैं, कि क्या वजह है कि सिर्फ कुरान पाक को ही नज़र आतिश किया जाता है दुनिया में। मगरिब के अंदर बड़ी बड़ी और किताबें मौजूद हैं, बड़े बड़े और इल्म मौजूद हैं, उनकी कुतब को नज़र आतिश नहीं किया जाता। सिर्फ कुरान पाक है जिसको नज़र आतिश किया जाता है। और उसको क्यों नज़र आतिश किया जाता है? क्योंकि कुरान पाक एक नज़रिया है, और वो नज़रिया जो है वो इतना बरतर है और यकीनन वो इतना हावी हो चुका है नज़रिया पूरी कायनात के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी जो दुनिया के अंदर कौमें बसती हैं उनके ऊपर ये इस ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हावी हुआ है ये नज़रिया है कुरान पाक, कि वो इसको बजाय इसका जवाब देने के, क्योंकि जवाब तो उनके पास है नहीं, इसलिए जब जवाब मौजूद नहीं तो फिर क्या करें, फिर नज़र आतिश कर दें। इसलिए वो ये समझते हैं कि ये सीनों का इल्म जो है इसको नज़र आतिश कर दिया जाए, लेकिन सीनों से तो नज़र आतिश नहीं किया जा सकता ना। बात यह है कि अगर कुरान पाक एक नज़रिया है तो फिर पाकिस्तान उसकी वारिस रियासत है। उस वारिस रियासत को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि क़याम पाकिस्तान की तख्लीक की वजह क्या थी। पाकिस्तान इस नज़रिए को लेके आगे बढ़ना चाह रहा था और यही वजह थी क़याम पाकिस्तान की। इसकी बुनियाद के ऊपर तमाम जो दुश्मन की तोपें हैं उनका रुख जो है वो पाकिस्तान की जानिब होता है। अभी हालिया 12 रबीउल अव्वल के दिन आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िलों के ऊपर जिस तरीके से हमला आवर होता है दुश्मन, और वो हमला आवर कौन होता है, ये बार बार कहा जाता है हज़रात गिरामी कि ये रॉ ने कर दिया। रॉ के अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसको हमें इतना ज़्यादा परवान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने जब जब किया उसका कोई ना कोई जो दहशतगर्द था वो पकड़ा गया, और कुलभूषण उसकी सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। लेकिन इसके अलावा दाइश को कौन सपोर्ट करता है? तो वो सारे लोग यहाँ जो मौज़ज़ीन बैठे हैं और साहिब इल्म जो फरासत हैं वो ये जानते हैं कि ये तमाम का तमाम जो है उन मगरबी ताकतों और उन सहूनी ताकतों का नतीजा है जिनको आज तस्लीम कराने के लिए उम्मत इस्लामिया के ऊपर तमाम कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है मुआशी अदम इस्तेहकाम क्रिएट करके कि किसी तरह से वो यहूदियों की उस रियासत को तस्लीम कर ले जिसको कायदे आज़म ने कहा था कि ये एक नाजायज़ रियासत है। ये है असल कहानी। इसलिए समझने की ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान उस तमाम नज़रिए को बतौर एक न्यूक्लियर रियासत, इतनी ताकतवर रियासत जिसने दहशत गर्दों के सामने भी खड़े होकर कलमा हक अदा किया, वो आज उस मुकाम के ऊपर पहुंच गए हैं कि जहां दुनिया को थोड़ा सा जो है वो ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के इस नज़रिए को ख़त्म कर दें। इसके लिए रास्ते उन्होंने कई चुने, कहीं मईशत चुना तो कहीं फ़िरका वारियत चुना, कहीं उन्होंने जो है वो रंगों नस्ल के अंदर जुदा किया, जो कहीं उन्होंने मज़हब के नाम पे और फ़िरका वारियत के अंदर डाल के आपको आपस में खूनो ख्वार किया। नतीजा ये निकलता है कि आज के दिन हमें ये फ़ैसला करना है कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक कि एक वो क्या है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबे खाके काशगर, ये है वो रास्ता जिसको हमें समझना ज़रूरी है। और उसके लिए मेरे ख्याल है कि हमें अपनी उन कुर्बानियों को रायगां जाने नहीं देना चाहिए। जो ख्वाब मिली यकजहती कौंसिल के जो रोमा थे, जो इसके जिन्होंने इनको बनाया था, इसका मकसद को समझना बड़ा ज़रूरी है। मिली यकजहती कौंसिल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम की आज ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। और वो नज़रिया, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिसको अपनाते हुए एक बेहतरीन इंसान और एक कामिल मुसलमान बनना जो है वो हम सब के लिए ज़रूरी है।
یہ تبھی ہو سکے گا جب ہم اتحاد کی لڑی میں اپنے آپ کو پروئیں گے. دشمن آپ پہ نفاق کی تلوار سے جو ہے وہ ضرب لگا رہا ہے. اتحاد کی ڈھال سے اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. وہ شہداء جو ابھی ہنگو کے اندر، اسی طریقے سے جو ہمارے مستونگ کے اندر، اور یہ مستونگ میں پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ مستونگ کے اندر یہ کئی واقعات ہوئے، اور اس سے پہلے زوب کنٹونمنٹ کے اندر متعدد حملے ہوئے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ایران پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرات گرامی، کل کی بات ہے، میں کوئٹہ سے آیا ہوں، یہی مستونگ کے حوالے سے گیا ہوا تھا. آپ یقین مانیے کہ اس ٹائم پہ $1 کے اندر 16 لیٹر پٹرول ایران کے اندر دیا جاتا ہے، اور وہ 19 روپے لیٹر آپ کو بارڈر پہ دینا چاہتے ہیں اگر آپ تیل، بجلی، گیس وہاں سے لے لیں. لیکن کیونکہ صہیونی طاقتیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہیں. تو اسلام کی جو معاملات ہیں وہ صرف وہی بات ہے جو علامہ ثاقب اکبر کہتے ہیں کہ مشترکہ دشمن کا مقابلہ اتحاد کے بغیر ممکن نہیں. میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ بدل کے بھیش پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہیں آدم، جواں ہیں لات و منات. اور یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان فیصلہ کر لے، پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا کو وہ نیا نظام دینا ہے، وہ نظام جس کی امین ہیں ہم، جس کی بنیاد کے اوپر تخلیق پاکستان ہوئی. وہ لا الہ کے سفر کو محمد رسول اللہ کا نظام دیے بغیر پاکستان کا مطلب اور پاکستان کا مقصد دونوں ادھورا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان پائندہ باد. ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام.